السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا جی. اچھا سب سے پہلے تو میں وہ بات بتا دوں, وہ جو ہم نے ورک شیٹ شیئر کی ہے نا گروپ کے اوپر, آپ دونوں نے دیکھی ہے والی ورک شیٹ, پریکٹس ورک شیٹ نمبر 1. سسٹر عمر اور سسٹر مائلا ہم نے دیکھی ہے ورک شیٹ دیکھی ہے آپ کی نا. دیکھی ہے وہ. جی بس صحیح ہے صحیح ہے. سسٹر مائلا آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی ہے میں نے بھی, انشاءاللہ تعالی ایک دو دن تک اس کو ریڈی کر لوں گی. جی چلے بس صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں بس یہی آپ لوگ کو بتانا تھا کہ کوشش کر لیں سب لوگ, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو تھوڑا سا لکھنے کا الگ بات ہو جاتی ہے نا, خود سے لکھتے ہیں تو کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے نا کہ لکھ لیا, پھر آنسر جب پتہ چلتے ہیں صحیح تھے تو وہ پھر ایک الگ ہی بات ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے سب لوگ کنسنٹریشن سے اس کو سالو کریں تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا کافی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بتانا تھا. اس کو پھر ہم اس کے آنسر جو ہے نا ڈسکس کریں گے. جو اگلا سیشن ہمارا ہوگا ٹیوزڈے کو ہی ہوگا اگلا سیشن, کیونکہ ظاہر ہے سیٹرڈے سنڈے تو آف آ ہی رہا ہے ہمارا, منڈے کو ظاہر ہے 14 اگست کی وجہ سے آف ہوگا, تو اس لیے پھر ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہم اس کے آنسرز جو ہے ڈسکس کر لیں گے یہی زوم سیشن میں. اچھا کل ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے, وسعت کی بات ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے. تو وسعت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکرہ اور معرفہ دو وسعت کے اعتبار سے اسم دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ایک نکرہ اسم ایک معرفہ اسم. ہر اسم کو ہم نے نکرہ سمجھنا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہیں ہو جائے. اور معرفہ ہونا ثابت کیسے ہوگا؟ 7 صورتیں ہوں گی جن کنڈیشنز پہ اگر وہ اسم بیٹھ گیا, ان 7 کنڈیشن میں سے کسی بھی ایک پر, تو ہم کہہ دیں گے معرفہ ہے. اور اگر نہیں بیٹھا ان میں سے کسی پہ بھی تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ نکرہ ہے. اب وہ 7 صورتوں میں سے 5 ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے, جن میں سب سے پہلے ہم نے اس میں علم پڑھا تھا, ہمیں کلیئر ہو گیا تھا. اس میں ضمیر پڑھا تھا, اس میں اشارہ, اس میں موصول, یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کر لیا ہے تو اس کو ابھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا بس نام اس کا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ریکیپ میں. اچھا اس کے بعد 5واں جو ہے جو ڈیٹیل میں کافی تھا وہ معرف باللام تھا, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام کا اضافہ کر دیں گے ایک اسم کی شروع میں تو وہ اسم نکرہ سے معرفہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس اسم کو ہم نام دے دیں گے معرف باللام ہے, یعنی وہ نکرہ اسم جو کہ معرفہ بنایا گیا ہے لام کی مدد سے, باللام یعنی لام کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور لام کیونکہ جزم والا لام ہے تو ہم لام کو تو نہیں اکیلے پڑھ سکتے, لام سے تو کوئی ورڈ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس لام کے اوپر جزم ہے. اس لیے پھر ہمیں الف کی مدد لینی پڑی, الف کے اوپر زبر یعنی کہ حمزۃ الوصل, حمزہ کی مدد لینی پڑی تاکہ ہم ال پڑھ تو سکے لام کو, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ہے سسٹر عمر بتائی گئی, یہ جو ہم حمزہ آ رہا ہے لام سے پہلے, اس کا نام کیا ہے؟ لام سے پہلے یہ حمزۃ الوصل ہے نا, یہ صحیح, بالکل صحیح. اور لام کا نام کیا ہے؟ لام کا نام لام تعریف. لام تعریف, زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ نام ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اب آپ بتا دیں سسٹر عمر کہ حمزہ ہم کب پڑھتے ہیں کب نہیں, یہ تھوڑا سا ریوائز کرا دیں ہمیں. حمزہ جب بالکل سینٹینس کے شروع میں آتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور جب سینٹر آف سینٹینس آتا ہے تو کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. اچھا ایک ایک مثال بھی دے دیں ان دونوں کی. ہاں جیسے الکتاب اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے ہم پڑھیں گے, اور اگر یہ بالکل سینٹر میں آ رہا ہے جیسے ذالک الکتابہ ہے کتاب, تو اس کے سینٹر میں حمزہ ہے موجود تو ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نہیں. اور اس کی حرکت بھی ہم مٹا دیں گے, صرف اور صرف الف خالی لکھا رہ جائے گا, ٹھیک ہے. چلیے زبردست. اچھا اب سشمالا آپ بتا دیجیے کہ یہ جو لام ہے, لام تعریف جسے ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہم کن صورتوں میں جو ہے پڑھیں گے, کن صورتوں میں نہیں پڑھیں گے؟ حروف ہجا کو تقریباً 28 ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کچھ کو جن کے ساتھ ہم پڑھیں گے ان کو کہتے ہیں قمری حروف, ان کے ساتھ لام پڑھا جائے گا. اور جن کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا ان کو بولتے ہیں شمسی حروف. تو ان کا ایک یہ ہے کہ یعنی کہ ایک سینٹینس ہے, یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا جن کے ساتھ لام پڑھا جانا ہے قمری حروف کے لیے. حق کا خوف عجب غم ہے, تو اس میں جتنے بھی ورڈ آئیں گے تقریباً 14 ہے یہ ورڈ نا, تو ان کے ساتھ ہم لام پڑھیں گے, تو باقی جو اس کے علاوہ ان کے ساتھ لام نہیں پڑھا جائے گا. صحیح ہے, زبردست. اچھا ایک چیز نا ہم لوگ ویسی باتوں باتوں میں مطلب تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں بولنے میں, میں بتاؤں وہ اکثر ہوتی ہے, مجھ سے بھی بہت ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اس کو ورڈ یا لفظ کہتے ہیں, یعنی کہ حق کا خوف عجب غم ہے ہم کہتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں, ورڈز تو آ رہے ہیں لیکن ابھی ہمارا فوکس لیٹرز پر ہے. یعنی ہا جو ہے, ہا ورڈ تو نہیں ہے نا, ہا تو لیٹر ہے نا, حرف ہے جسے کہیں گے, یعنی کہ وہ حروف اردو کے معنی میں اگر ہم حروف کہیں تو لام ایک لیٹر ہے, لام لفظ نہیں ہے نا. تو وہ ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جو ہے ورڈز آ رہے ہیں,
تو یہ بیسیکلی لیٹرز ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ہا الگ ہے, قاف الگ ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا نا کہ ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم وہ کیا کہیں گے کہ چلو بھائی یہ تو قمری حروف ہیں سارے, تو ان صورت میں ہم نے لام کو پڑھنا ہے. اور ان کے علاوہ جو بھی لیٹرز بچ گئے تو وہ لیٹر جب بھی آئیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ شمسی حروف ہیں, اس لیے ہم نے لام کو لکھا ہوا تو چھوڑ دینا ہے اس لفظ اس کلمہ کے اندر, لیکن جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قمری حروف شمسی حروف سب کو کلیئر ہو گئے تھے؟ جی جی بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر تسمیہ یہ بتائیے گا کہ حق کا خوف عجب غم ہے میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں, جتنے لیٹرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ قمری ہے یا شمسی ہے؟ یہ قمری حروف ہیں, اس کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے وہ سارے شمسی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر ہا اور قاف آتا ہے تو یعنی کہ لام کے بعد, صحیح ہے, تو ہم لام کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لام کے پڑھیں گے اس کو. اگر ہا اور قاف آتے, بالکل, کیونکہ قمری حروف ہیں, ہے نا, صحیح ہے, صحیح ہے. چلیے یہاں تک ہو گیا نا سب کو کلیئر, آگے بڑھے. چلے صحیح ہے. اچھا آگے, ہاں یہ جو کل کنفیوژن ہمیں ہو رہی, ہمیں نہیں, مجھے ہی شاید ہو رہی تھی, آپ لوگ کو نہیں ہو رہی ہوتی میں بھی, یہ جو جملہ تھا نا, یہ پہلا اسٹار دیکھو اوپر سے 3 اسٹار آ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ. پہلا جو اسٹار تھا نا اس میں کیا آیا تھا کہ الف لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہم لوگ ابھی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ساتھ, الہما نہیں کہیں گے, الشمائلہ نہیں کہیں گے, التسمیہ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, اور الفہیم یہ ہم نہیں کہیں گے. ہم ڈائریکٹ نام لیں گے, ال نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارا سب کا اس میں علم ہے یہ نا, صحیح ہے. تو یہ رول کے بالکل اگینسٹ ہوگا کہ ہم کسی کے بھی نام کے ساتھ ال لگا دیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم اپنا جیسے پاکستان ہے تو ال پاکستان نہیں کہیں گے, ہم پاکستان کہیں گے کیونکہ یہ معرفہ اسم ہے نا, پراپر ناؤن ہے, علم اس میں علم ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن کوئی بھی اگر ہم اس کی بات کریں کہ شہر یا ملک جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو البلد, تب تو ٹھیک ہے کہ بلد جو ہے وہ تو نکرہ اسم ہے تو اس میں ہم نے ال لگا لیا. نکرہ میں تو ال لگانا وہ تو ٹھیک ہے نا رول کے حساب سے, لیکن معرفہ اسم میں نہیں ہم نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ اہل زبان کچھ لفظ میں نا اس طرح بول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکسیپشن ہمیں پتہ ہے نا, اہل زبان کو ہمیں فالو کرنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, بے شک کچھ رولز بریک ہو رہے ہوں تو کوئی بات نہیں, وہ اس طرح بولتے ہیں تو ہم نے بھی اس طرح بولنا ہے. اب انہوں نے آگے جو مثال دی ہوئی ہے نا, الروم, القاہرہ, العباس, الحسن, الحسین وغیرہ, تو یہ ساری کے سارے اس طرح اہل زبان یوں ہی بولتے ہیں تو ہم بھی اس کو یوں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب حسن کسی کا نام ہے تو ہم اسے حسن بھی کہہ سکتے ہیں اور الحسن بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں, کیونکہ اہل زبان ال جو ہے حسن کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. اب یہ میں نے جو ٹیچر سے پوچھا تھا, تو اگر آپ لوگوں نے کل وائس ریکارڈنگ سنی ہو جو میں نے گروپ پہ بھیجی ہے, کہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو اس حدیث کی جو عربک ہے نا اس میں الحسن الحسین ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں نا یہ ہمارے رول کو تو بریک کر رہا ہے نا کہ بھائی حسن حسین تو پراپر ناؤن ہے, صحیح ہے, تو لیکن وہ لوگ ایسے بولتے ہیں عرب والے, تو بس ہم نے بھی بول دینا ہے اسی طرح سے جس طرح وہ بول رہے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ کی شہر و ملکوں کے جو نام ہے نا, الروم, القاہرہ, الپاکستان, الکراتشی, یہ جتنے بھی ہیں نا, تو یہ سب اس میں بھی جو ہے اکثر آپ کو دیکھیے گا کہ شہر و ملکوں کے نام میں بھی یہ لوگ ال لگا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ضرورت تو اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پراپر ناؤن ہے, اس میں علم ہی ہے, لیکن وہ کہیں کہیں لگا رہے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ والا پہلا اسٹار سب کو کلیئر ہے بالکل؟ جی جی بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. چلے, اور اچھا اب دوسرے والے میں تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ ال لگا کے جب ہم کہتے ہیں, جیسے کہ ال انسان کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر یہ ہو گیا کہ کوئی انسان, یعنی آپ میں سے ہے جیسے سسٹر ہما ہے, تو میں کہوں گی یہ ال انسان ہے, یعنی دا پرسن ہے, ایک پرسن ہے نا, تو ہم لوگ دا کر کے, دا پرسن کر کے میں کہہ سکتی ہوں کہ بھائی کسی کو کہہ رہی ہوں گی ال انسان کے بارے میں کوئی بات, اور وہاں پہ سسٹر ہما موجود ہو تو میں ان کو ہو سکتا ہے کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, ایک آدمی کو, دا پرسن کو بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر پورے نوع انسانی کو, جیسے کہ ہم اس میں ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر نا, تو کوئی ایک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے نا کہ قسم ہے اثر کی بے شک کوئی ایک انسان نقصان میں, اللہ تعالیٰ تو پورے نوع انسانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پورے نسل انسانی کے بارے میں کہ انسان خسارے میں, سوائے ان کے پھر آگے جو 4 باتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں ال انسان ہمارے ذہن میں تو دا پرسن آتا ہے نا کہ کوئی ایک خاص آدمی ہوگا, لیکن وہاں پہ پوری نوع انسانی, پوری نسل انسانی کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کر کے ال انسان, ال کے ساتھ کوئی ورڈ لگا دیتے ہیں تو کسی ایک پرسن کی بھی بات ہو سکتی ہے, یا پھر یہ کہ پوری جو نسل ہے نا اس کی پوری اس کی بات ہو سکتی ہے. جیسے
जैसे कोई जानवरों की कोई बात हो रही है जनरली, ठीक है ना, तो अल लगा दिया उसके साथ आपने, तो आपको समझ आ गया कि अब ये पूरी बात जो सारे जानवरों के ऊपर बैठ रही है, कोई एक खास जानवर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी एक खास जानवर की बात हो रही है, तो दोनों हमने चीजें ज़हन में रखनी है जब भी हम कुरान का तर्जुमा कर रहे हो या अरबी में सुन रहे हो ये अल आ रहा है, तो ये हमारे ज़हन से निकल जाना चाहिए कि बस किसी एक की बात हो रही है। हर दफा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पूरी उस नस्ल की भी बात हो सकती है, पूरी उस जैसे कहते हैं पूरी काइंड जो होती है ना उसकी, पूरी स्पीशी उसकी भी बात हो सकती है, ठीक है। तो अब बताएं कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई चीज हाँ, जैसे खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, जैसे खलक़ल इंसाना का है तो अल्लाह ताला ने इंसान को, ये इसकी मिसाल हो जाएगी ना एक तरह से। बिल्कुल, कि इंसान को तख्लीक किया, सारे एक इंसान की तो बात नहीं कर रहे ना, अल्लाह ताला पूरी नस्ल इंसानी की बात कर रहे हैं। सही है, सही है। सच शुमाला में आप लोग भी बता दीजिए कि इसमें कोई बात तो नहीं है ये जो समझ ना आई हो। अगर है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन से कर सकते हैं, बस आपके जहनों में क्लियर हो ये बताइएगा। जी सच शुमाला इसमें बताइएगा। मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह ओके है ये, माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अल्लाह का शुक्र। जी सिस्टर तस्मीया आप भी बताइएगा प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है मुझे भी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब नीचे जो बात हो रही है ये वाला चार्ट में क्या बात हो रही थी कि बस वो तर्जुमा करना बता रहे थे कि कैसे तर्जुमा करते हैं, कि अगर खाली किताब लिखा हो और अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो उसको हम किताब तो नहीं बल्कि किताब उन पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो कुतुब को कुतुबुन पढ़े होंगे, इस तरह से करके। तो इसका जो तर्जुमा है तो हम किताब का करेंगे एक या कोई किताब, और अल किताब जाएंगे तो हम खाली किताब का वर्ड कहेंगे, ठीक है ना, तर्जुमा किस तरह कर रहे होंगे। और कुतुब में हो गया कुछ किताबें, अल कुतुब में फिर किताबें, इस तरह करके। उस वक्त हम नहीं कहेंगे कुछ किताबें या बहुत सारी किताब, उस वक्त पर्टिकुलर कोई खास किताबों की बात हो रही होगी। तो वो जब इंशाल्लाह हम लोग पूरे पूरे जुमले का तर्जुमा कर रहे होंगे ना, तब वो और ज्यादा क्लियर होगा कि तर्जुमा इसका क्या फर्क क्या आ रहा है दोनों के तर्जुमे में ना, कि कलमुन और अल कलम के तर्जुमे में फर्क जो आ रहा है, तो जुमले में वो कैसे हमें, मतलब क्यों हमारे लिए जरूरी है ये जानना कि ये नकरा है या मारिफा है। तो वो उस वक्त चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी इंशाल्लाह में ना। अकलाम है ये जमा, सिस्टर तस्मिया ये बताएगा अकलाम जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है? कसर है जी। ठीक है जमा। अच्छा, और ये मुजक्कर वर्ड है कलम या फिर मुअन्नस है? कलम तो मुज़क्कर है ना। मुजक्कर है, जबरदस्त। ठीक है, अब इसको हमने वो करना है, मारिफा बनाना है, मुअर्रफ बिल लाम बनाना है, तो हमने अल लगा दिया और ये अल अकलाम हो गया, ठीक है। तो ये जमा मुकस्सर 10 से ज्यादा के लिए आती है ना, 10 से ज्यादा के लिए जमा मुकस्सर। हाँ, ये अभी अभी बताया ना आयशा आमिर ने, ये मुझे नहीं पता था, आप लोगों को पता थी वाली बात कि 10 से ज्यादा के लिए जमा मुकस्सर होता है? पता चला है, लेकिन अगर बता रही होंगी तो वो डेफिनेटली सही बता रही होंगी। हाँ सही है, 10 से ज्यादा के है ना। हाँ, थोड़ा सा इसको और ना एक दो और लोग मतलब टीचर से पता कर लेंगे कि ये बात वाकई मैंने कभी नहीं सुनी थी। जबकि मैंने मैं कभी पूरे सुनी, मुझे बात बता दे क्या 10 से ज्यादा। जैसे ना देखिए हम लोग कहते हैं ना, जैसे तस्मिया के वाहिद एक के लिए है, मुसन्ना दो के लिए है, ठीक है, और जमा दो से ज्यादा के लिए, अब जितने भी हों। तो हमारे जहन में तो यही आया कि हम जब जमा सालिम कर रहे होंगे या जमा मुकस्सर, हमारे जहन में यही आता है ना कि दो से ज्यादा कोई भी गिनती हो सकती है, 3 4 5 1000 करोड़ कुछ भी है वो जमा है। लेकिन अभी हम लोग ना, जो आयशा आमिर एक स्कॉलर है, अगर आप लोग उनको जानते हो, तो उन्होंने ना अभी एक सूरह कहफ की तफसीर बयान करी थी, तो बता रही थी कि जमा मुकस्सर 10 से ज्यादा के लिए यूज होता है, जब कोई चीज 10 से ज्यादा हो। तो ये बात मैंने तो कभी भी नहीं सुनी, जबकि मैं पूरे पूरे दो कोर्सेज कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा इसको और तहकीक करूंगी और फिर बताऊंगी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और चंद एक और टीचर्स से समझ लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि मतलब एग्जैक्टली क्या बात है ना, ये कि ऐसा कभी पहले सुना नहीं ना। सही है, तो देख लेते हैं जमा मुकस्सर को। चले अब ये वाला पेज, ये चार्ट, हर चीज क्लियर हो गई ना मुसरत मारफा नकरा के हवाले से सबको? जी जी अलग। अल्लाह का शुक्र। चले आगे चलते हैं। अब आता है एराब का टॉपिक, और बहुत ज्यादा केयरफुली, जैसे कि हम पिछले सारे टॉपिक्स को एक एक लफ्ज एक एक जुमला बिल्कुल केयरफुली पढ़ रहे हैं ना, अलर्टनेस के साथ करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वापस पीछे भी आते जाएंगे, वरना फिर ना कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए, बस दो दो लाइन रीड करते हैं और उसको जरा समझते हैं, ठीक है ना, एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे जी। कोई भी रीडिंग स्टार्ट कर दे। कोई कर रहा है? आप कर लीजिए। एराब के लफ्जी मायने हैं अरबी बनाना, ठीक है। एराब अरबी जबान का अहम तरीन वस्फ है। उर्दू जबान में चूंकि हरकत को एराब कह दिया जाता है,
لہٰذا عربی میں اعراب کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے، اور اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے: جی مرفوع، منصوب، مجرور. اب تھوڑا سا اس کو تو ریلیٹ کر لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا کر سکتی ہیں اس میں کوئی آپ کو بات ایسی لگی ہو جو ذرا ایکسپلین آپ اچھے سے کر سکتی ہو تو آپ کریے بالکل. اس میں تو دیکھیے سمپل یہی ہے کہ عربی زبان میں جو ہے نا، کیونکہ اردو زبان میں نے کہا کہ حرکات کو اعراب کر دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اعراب اس طرح سے نہیں کہا جاتا. آپ کو کافی اچھی طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی اس میں مرفوع بھی آئے گا، منصوب بھی آئے گا، مجرور بھی آئے گا، پھر آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو اب عربی زبان میں اور یہ اس کا اعراب کی اہم چیز یہ ہے کہ یہ کسی بھی عربی جملے میں، عربی ورڈ میں اس کا جو آخری عربی جملے میں جو آخری اسم کا آخر ہوتا ہے اس سے ہم اعراب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. صحیح ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اچھا سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اعراب کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے عربی بنانا کے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے انہوں نے بتایا کہ حرکات کو جو ہے اردو میں ہم اعراب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسے نہیں بچپن میں ہم کہتے تھے اعراب لگائیے، ہمارے پاس ایک سوال آتا تھا بہت چھوٹی کلاس میں تو پتا چلتا تھا کہ زبر زیر لگانا. جیسا قلم ہے، قلم پر اعراب لگائیے بھائی، تو پھر ہمیں ہوگا اچھا قاف کے اوپر زبر لگانا ہے، لام کے اوپر زبر لگانا ہے، میم کے اوپر جزم لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم کرتے تھے نا جب ہم بہت چھوٹے تھے. تو اعراب لگائیے کیونکہ اس میں اردو کے اعراب جو ہے وہ حرکات ہی ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی، لیکن عربک میں جو ہے صرف زبر زیر پیش تھی کہ ہم نے صرف زبر زیر پیش میں چینجز کر دیے تو وہ جو ہے پورا اعراب جو ہے اس حساب سے بدل گیا. ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا. تو پھر اس لیے بتا رہے کہ اب یہ جملہ اور زیادہ کلیئر آگے ہوگا انشاءاللہ. اچھا دیکھیے اس میں ہے کہ عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اعراب یعنی کہ جو آخری جو حروف ہوتے ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے اعراب کیا ہے. تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ قلم کوئی لفظ ہے. قلم اگر عربی میں بولیں گے نا تو یہ پراپر انکمپلیٹ لفظ ہے ایک طرح سے نا، کیونکہ اس کے اعراب ہی نہیں پتا ہمیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں نا ہمیں قلم کی کنفیوز کر رہی ہوں گی جملے کے اندر نا، کہ پتا تو چلے بھائی قلمن ہے، قلمن ہے، قلمن ہے، کیا ہے کچھ تو پتا چلے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ آخری جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو بہت کیئرفلی ان کے ہم نے اعراب جو ہے وہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں. اچھا اسم کے اب یہ کیا بتا رہے ہیں، عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم یعنی کوئی بھی ورڈ ہے اس کے آخر میں ہونے والی جو چینجز ہیں اس سے ہمیں اعراب پتہ چلتا ہے کہ اعراب کیا ہے. اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس 3 ہی ٹائپس ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ جنس کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے. سچ شمائلہ جنس کے اعتبار سے اسم کون سی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور سسٹر تسمیہ آپ بتائیے گا کہ عدد کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. جی کون سی نام بتائیے گا ان تینوں طرح کا؟ مجھے یاد نہیں رہا. نہیں رکیے ابھی کوئی جواب نہیں دے. ٹھیک ہے. اگر کوئی وہ کنفیوز یاد ہو آ رہا ہے گیا، نا مجھے یاد آ گیا، وہ واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے نا. پلیز اس چیز کو سب لوگ بہت کیئرفل رہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے نا مجھے نہیں پتا تو فوراً جھٹ سے جواب نہیں دینا ہے، اس کو ہی سوچوانا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کلو دیں کہ خود ہی جواب دے وہ. ٹھیک ہے. پیچھے پڑ جانا ہے. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. تو دماغ گنگے تو آ ہی نہیں رہا تھا. کیا میں نے کہا دماغ میں آ ہی نہیں رہا تھا عدد کا کہ عدد کتنی طرح کا ہوتا ہے. دماغ ابھی نہیں، میرا ابھی کل پیپر ہوا اس میں ایک کوسچن آیا تھا کہ عدد کی کتنی اقسام اور وہ کون سے نیم ہے، مجھے پھر بھول گئے. اس سے دیکھیں اس سے یہی ہوتا ہے نا. اب میرے خیال سے تسمیہ آپ شاید زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ ابھی آپ اٹک گئی تھی نا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم نا اٹک جاتے ہیں کہیں پہ یا وہی ریکیپ اور ریویژن کی اسی لیے اہمیت ہے نا، ورنہ آگے تو ہم بڑھ جائیں گے اور خوب جھنڈے بھی ایک دم لہرائیں سے گے. آپ ہم نے نے پوچھا پڑھ تو لی. میرے ذہن میں نہیں رہا. صحیح ہو گیا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی لسان القرآن ہم نے پڑھ لی، ہم نے فنش کر لی، پھر کیا پڑھا اگر ہم پرانا ریوائز نہیں کریں نا. اسی طرح چیزیں ہمارے ذہنوں سے نا نکل جاتی ہیں تو اس کو بار بار پرانا نا بیچ میں اسی لیے ریوائز کرتے رہنا چاہیے. تو آپ لوگ بھی کبھی، میں بہت آگے بڑھ رہی ہوں، کبھی بھول جاؤں نا پرانا کچھ بیچ میں پوچھنا تو یاد دلا دیا کریں تاکہ ہم پرانا بھی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جنس کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، مذکر مؤنث. عدد کے اعتبار، عدد کس کو بولتے ہیں؟ کوانٹٹی، اماؤنٹ، یہ سب چیزیں ہوں گی نا. تو اس کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع. اور یہ ہمیں تینوں بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے واحد، مثنیٰ اور جمع کیا ہے. اچھا پھر ہم نے کیا اب سسٹر آپ بتائیے گا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہے؟
وسعت کے اعتبار سے تو دو طرح کا ہے, نکرہ اور معرفہ. بالکل صحیح, زبردست. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بتا رہے ہیں, یہ دیکھیں آخری جو 1 2 3 نمبر لکھے ہیں نا, اس کے اوپر والا جملہ دیکھیں, اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اعراب کی بات ہو رہی ہے نا, ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ٹائپس ہوتی ہے نا, تو اب اعراب کے اعتبار سے ہم فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اعراب کے پوائنٹ آف ویو سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے, مرفوع, منصوب, مجرور. اب تینوں نئی ٹرمز آ رہی ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, آگے ان کی سب کی ایکسپلینیشن آ رہی ہوگی. صحیح ہے, چلے اب کوئی اور پارٹیسپینٹ شمائلہ, جس کے آپ میں سے کوئی بھی ریڈ کر لے اگلا پیراگراف, پھر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. عربی جملے میں اسم ان 3 صورتوں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے, چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو جملے میں استعمال کرتے وقت تفصیل سے پڑھی جائیں گی. فی الحال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذکر, مؤنث, واحد, مثنیٰ, جمع, نکرہ اور معرفہ اسم جب مرفوع, منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی, اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ 3 ہی حالت میں ہی نا اس میں جو ہوتی ہیں, یہ اعراب جو ہے 3 ہی حالت میں ہے, چوتھی اس کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس میں بھی استعمال کرنے کی نا مختلف وجوہات ہوتی ہے جو کہ بعد میں بتائی جائیں گی تفصیل سے. فی الحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 حالتیں نا چینجز ہو جاتی ہیں ان میں نا, تو مذکر, مؤنث اور واحد جمع میں یہ تھوڑی چینجز ان میں آ جاتی ہیں. تو پھر ان میں کیا تبدیلی آتی ہے, کیسے دکھائی دیتے ہیں, یہ اس کی تفصیل ہمیں آگے ملے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا دیکھیں, اچھا اب اس میں نا اگر ہم ایک آدھ مثال کر لیں, بے شک آگے ڈیٹیل آئیں گے, لیکن جو بالکل ہی بلینک, جن کو ابھی کلیئر نہیں ہو رہا ہوگا نا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, مطلب زبر زیر پیش بھی کافی نہیں ہے, کچھ اور ہونا چاہیے, تو کیا ہونا چاہیے, تو میں 1 2 مثال کوشش کرتی ہوں دے دوں یہاں پہ, تاکہ اس سے نا تھوڑا سا جو ہے کلیئر ہو جائے, تھوڑی سی پکچر, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اب ایسا کرتی ہوں, لکھ دیتی ہوں یہاں پہ نا. اگر ہم سوچیں کہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کافر کو کہتے ہیں کہ یہ ہے, تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی, کافرن, ٹھیک ہے, مرفوع حالت کافر کی ہوتی ہے. سسٹر عمر, آپ کی طرف سے نا تھوڑا سا وہ نوائز آ رہا ہے, مے بی کوئی دیکھیے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے, کھڑکھڑ آواز آ رہی ہے تھوڑی نا. سسٹر عمر ذرا سا اپنا مائک دیکھیے. ہاں دیکھ لیے گا اس کو تھوڑی سیٹنگ, پھر بے شک آپ انمیوٹ کر لیجیے گا. اچھا, کافر کا ہوتا ہے مرفوع حالت کافرن, منصوب حالت ہوتی ہے کافرن, مجرور حالت ہوتی ہے, سوری ہاں, منصوب کافرن اور مجرور ہوتی ہے کافرن, یعنی کہ پیش ہو گیا مرفوع, زبر ہو گئی منصوب, مجرور ہو گئی زیر. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا اس کی, یعنی کہ جو جمع سالم ہوتی ہے کافر کی نا, کافرونا, ٹھیک ہے, تو اس کا اب جو کافرونا ہے, یہ اس کی جمع سالم ہے نا, یہ مرفوع حالت ہے. اب اگر ہم اس کو منصوب اور مجرور حالت دیکھیں تو ہم لوگ کافرونا کا یہ نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے کافرونا کا منصوب ہے تو زبر آ گیا, کافرونا کا مجرور ہے تو کافرونی آ گیا, اس طرح سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں آخری حروف چینج ہو جائیں گے. صحیح ہے, تو اب وہ کیا ہوتا ہے, میرے خیال سے اینا کا ساؤنڈ آ جاتا ہے نا, اگر میں غلط نہیں بتائیے گا, جو مجرور اور منصوب ہوتا ہے کافرونا کا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, کافرینا کافرینا ہو جاتا ہے. کوئی مجھے کنفرم کرے گا؟ چلیے ٹھیک ہے, اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے. صحیح ہے, تو یہی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زبر زیر پیش کی صرف بات نہیں ہوتی, کچھ لیٹرز بھی چینج ہو جاتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہوتے ہیں, جب ہم ان کو مرفوع سے منصوب میں چینج کر رہے ہوتے ہیں یا مجرور میں چینج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب چینج کرنے کی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وجوہات ہوتی ہیں, بھائی کیوں کر رہے ہیں, کافرون ہے تو بس کافی ہے نا, اب کافرن کی کیا ضرورت ہے, کافرن کی کیا ضرورت ہے نا. تو اس میں بھی ایک مثال بس میں چھوٹی سی یہاں ٹچ کر دیتی ہوں, باقی ڈیٹیلس تو آگے آئیں گی, تب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تھوڑا سا, تاکہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں دوسری حالتوں میں نا. اب دیکھیں, مثال کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا, ٹھیک ہے, تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کس نے کس کو قتل, اردو میں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی فلاں نے فلاں کو قتل کیا, تو وہ نے کا ورڈ آ گیا بیچ میں, ٹھیک ہے, کو کا ورڈ آ گیا, اس نے اس کو قتل کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن عربک میں آپ لوگ کو پتہ ہے کم الفاظ میں زیادہ بات ہو جاتی ہے نا, تو نے اور کو اس طرح سے کر کے نہیں آ رہا ہوتا, اس میں سمپلی لکھا ہوا ہوگا کہ وہ تھا نا, کس نے کس کو قتل, مجھے ایک مشہور وہ ہے, ہاروت نے ماروت کو, کیا تھی وہ, کون سا والا تھا کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا, ہانی قابیل نے حابیل کو قتل, ایسے ہی تھا. حابیلا قتل حابیلا, ہاں, حابیل قتل ہوئے تھے ہے نا, اور قابیل نے قتل کیا تھا, ایسا ہی ہے نا. جی جی, ہاں ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے, جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو قتل ہوا ہوتا ہے وہ منصوب حالت میں ہوتا ہے.
सही है। तो इस तरह से हमें जब इनकी हालतें पता चल जाएंगी ना कि ये मरफू लिखा है तो इस शख्स ने कत्ल किया, और ये मंसूब है तो ये शख्स कत्ल हुआ, तो इस तरह से हमें ना डिफरेंट हालतों में इस्म को जब डालते हैं ना तो जुमले का पूरा सेंस ना कंप्लीट होता हुआ नजर आता है, उसका तर्जुमा हम इजीली कर लेते हैं। तो ये सब कुछ और भी वजूहात बताएंगे। ये तो एक वजह मैंने बताई ना कि जब काम किसने किया और किस पर काम हुआ, ये हमें पता चल रहा है सर। और बहुत वजूहात है जहाँ पे हमें ना देखना पड़ता है कि हम इस इस्म को मंसूब हालत में रखें, मरफू या मजरूर में। ठीक है, तो अब अगर ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अभी आगे इसकी डिटेल सारी आएंगी। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि एराब के एतबार से इस्म 3 तरह का होता है, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये तीनों हमें याद रख लेना है पॉइंट्स। उसके अलावा जो है हाँ, और दूसरी बात ये याद रखनी है हमने यहाँ पे कि जो है सिर्फ हरकत के चेंजेस नहीं होते, कि जबर जेर पेश के चेंज नहीं होते आखिरी हरूफ पे, बल्कि कुछ हरूफ आगे पीछे एड अप भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे भी ऐड हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि अब ये जो इस्म है अभी मरफू में नहीं रहा, अब ये मंसूब या मजरूर में चला गया। बस इतना समझना है। और डिटेल्स अब जब मिसालें करते हैं, आपको पता है मिसालों से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इस पेज पे कोई ऐसी बात तो नहीं है सिस्टर्स, आप लोग को कोई बात परेशान कर रही हो कि ये कौन सा जुमला आ गया, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मेरे पास इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि फाइल जो है मरफू हालत में होगा और मफूल जो है मंसूब हालत में होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। चले अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको गौर से देखते हैं। और ये चार्ट वगैरह देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक एक चीज देखें, जो चीज हमें क्लियर नहीं होती ना वो हमें बहुत मुश्किल लगती है, जहाँ समझ आ जाती है वो बहुत इजी लगने लगती है ना। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा दे इन चीजों को समझना, ठीक है, ताकि फिर हम लोग को अरबिक सही मायने में समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। कोई स्टार्ट कर दे रीडिंग करना। तस्मीह आप कर लीजिए, यहाँ ऊपर से रीड करना, पहला चार्ट तक रीड कर लिएगा पूरा। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा का इस्तेमाल। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा अस्मा का अपने एराब, आखिरी एराब, रूप पर दो पेश। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस अस्मा का एराब है ये वो। सही हो गया। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा अपने आखिरी रूप पर दो पेश के साथ मरफू, दो ज़बर के साथ मंसूब और दो ज़ेर के साथ मजरूर होते हैं। मसलन वालद, वालदुन, वालदन, वालदिन। वालदुन मरफू होगा, वालदन मंसूब और वालदिन मजरूर। इस तरह बिन, बिनतुन मरफू, बिनतन मंसूब और बिनतिन मजरूर होगा। अच्छा सही। जैसे ये क्या वर्ड है ये बिंत के ऊपर वाला? वालद, वलद, सही है ना? ठीक है, सही है, वलद सही है। हाँ, वो मुझे थोड़ा सा सुनने में वालद लगा, इसलिए मैंने कहा कि वो ठीक है ना, बस हल्का से इसको वर्क कर देंगे, बस वो काफी। ठीक है, अच्छा सही है। अब देखिए, अच्छा इसमें एक्सप्लेन भी आप कर देना इसमें। इसको क्या एक्सप्लेन करूं? जिसके ऊपर दो पेश होंगे वो मरफू हालत में होगा और दो ज़बर वाला मंसूब हालत में और दो ज़ेर वाला मजरूर हालत में होगा। और ठीक है, जैसे सही। आपने हबील की वो मिसाल दी है तो हम बोलेंगे ना हबीलुन कबीलन। हाँ, इस तरह से। अच्छा पता नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा तनवीन आएगी कि नहीं, शायद हाबीलू काबीलू होता है मेरे ख्याल से, या हो सकता है तनवीन। अब वो भी तनवीन का चले रूल आगे पढ़ेंगे ना तब बात समझ आएगी, लेकिन हाँ सही कह रही हैं। अच्छा देखिए, इसमें ये है कि वाहिद मुज़क्कर, अब ये बता रहे हैं कि हमें ना ये भी देखना होगा कि वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है। जब भी एराब लगा रहे होंगे ना तो हमें ये जरूर देखना है कि इसमें ना वाहिद है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है। हाँ, ये भी देखना है। देखिए पहली चीज तो ये कि मुज़क्कर मुअन्नस है, ये भी देखना है हमने, वाहिद, जमा और मुसन्ना में से क्या है, ये सारी चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए जब हम मरफू या मंसूब या मजरूर हालत किसी इस्म की डिसाइड करें। तो अब जो केस हम पढ़े हैं वो है वाहिद, मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा। यानी कि अगर हमारे सामने कोई वाहिद मुज़क्कर आ जाता है, मिसाल के तौर पर वाहिद मुज़क्कर सोच लें कि किताब है, ठीक है, तो किताब आ जाता है, या वाहिद मुज़क्कर और बताएं और मिसालें दें, जैसे नीचे वलद दिया हुआ है, सही। और भी वाहिद मुज़क्कर बहुत सारे, रजुलन है, ये भी वाहिद मुज़क्कर है, सही है। वाहिद मुज़क्कर की और क्या मिसाल होगी? कुर्सीयुन है, जैसे ये भी वाहिद मुस्लिम मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर है, मुस्लिम भी वाहिद मुज़क्कर है। मुस्लिमुन, बिल्कुल, मुस्लिम भी वाहिद मुज़क्कर है। इस तरह के जितने भी वाहिद मुज़क्कर है ना, वो जब भी आएंगे, और वाहिद मुअन्नस, ठीक है। अब वाहिद मुअन्नस की मिसालें कर वाहिद लेते हैं। मुस्लिमातन जो है वो वाहिद मुअन्नस होगा। मुस्लिमतुन, मुस्लिमात तो उसकी जमा हो जाएगी, ठीक है। अभी हम वाहिद की बात कर रहे हैं ना, तो मुस्लिमतुन, ठीक है। और बताइए, और बताइए, वाहिद मुअन्नस की मिसालें बताइए। कलम, कलम, अच्छा मुअन्नस, 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 वाहिद मुअन्नस, अच्छा मुमिनातुन, बिल्कुल सही। और बताइए, अभी हकीकी डिस्कस हो गया, एक हकीकी हो गया ना, मोमिनातुन। और बताएं कोई गैर हकीकी मुअन्नस पर आ वालिदातुन, जाएंगे लफ्ज। हाँ वालिदातुन, हाँ, वो लफ्जी मुअन्नस पर आते हैं।
صحیح صحیح. लफ्जी, लफ्जी में कोई मिसाल दे. दारुन नारुन. दारुन नारुन, परफेक्ट, बिल्कुल सही. ठीक है, और कोई गोलता वाली मिसाल भी दे दें जो लफ्जी मुअन्नस पे हो. सलातुन. और इसके अलावा नाफिदतुन, मिरवाहतुन, ये सब जो पंखा खिड़की ये सब है ना. ठीक है, तो ये सारे क्या है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुअन्नस है, लेकिन मुअन्नस में वाहिद है, मुसन्ना या जमा, जो भी हमने अभी नाम लिए वो क्या है, ये तो सब वाहिद है. ये सारे वाहिद है. ठीक है ना. तो अब बात हो रही है वाहिद मुजक्कर की जो हमने मिसालें की और वाहिद मुअन्नस की. जब जब ये वर्ड हमारे सामने आएंगे तो इनकी मरफू हालत क्या होगी, मंसूब क्या होगी और मजरूर क्या होगी. ठीक है, तो अब आ गया नाफिज़तुन, वो सॉरी पहले मुजक्कर कर लेते हैं. ठीक है, मुजक्कर में हमने क्या मिसालें की, कलमुन है, मुस्लिमुन है, किताबुन है, कुर्सियुन है, ये सारे वाहिद मुजक्कर हैं. तो इन सब की जो वो होगी, क्या बोलते हैं, मरफू हालत होगी जिसमें दो पेश लगेंगे. ठीक है, जैसा कि हम पढ़े, वलद का क्या है, वलदुन मरफू, मंसूब में क्या है, वलदन है, मजरूर में क्या है, वलदिन है. सही है, तो इसमें मंसूब में जबर आ गया, मजरूर में जेर. अच्छा, अब क्या करना है हमने, मंसूब जब हम लिख रहे होंगे ना, तो मंसूब में एक अलिफ एक्स्ट्रा डाल देना है हमने. सही है, इसकी भी लॉजिक है, कोई भी चीज बगैर लॉजिक के तो नहीं होती कि बस ऐसे ही मूड हुआ तो अलिफ डाल दिया. अब ये लॉजिक भी ना जब आगे आएंगे ना तो फिर हमें समझ आ रही होगी अलिफ क्यों डाल रहे होते हैं ना. ये बहुत देर में बहुत मुश्किल से लॉजिक जब समझ आई थी तो बड़ा मजा आया था. ठीक है, तो इसको बस अभी छोड़ देते हैं क्यों आया, लेकिन ये है कि ये याद रखना है कि जब भी हम मंसूब लिख रहे होंगे ना तो अलिफ लिखेंगे. ज्यादातर केसेस में लिखेंगे, इक्का दुक्का केसेस होते हैं जिसमें अलिफ नहीं लिखते, वो आगे एक्सेप्शन हमें ये बता देंगे कि क्या क्या वजह है, कहाँ पे हम अलिफ नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो वलदुन हो गया. अब हम मिसाल ले लेते हैं मुस्लिमुन की. ठीक है, तो मुस्लिम का बताइएगा सिस्टर शुमाइला, मुस्लिम के मरफू मंसूब मजरूर बताइएगा. क्या बताना है इसका, मुस्लिमुन, मुस्लिम मुस्लिम की तीनों हालतें बता दें. मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन. और मुस्लिमन में हम क्या करेंगे, अलिफ मीम अलिफ अलिफ मिलाकर ऐड कर लिखेंगे. देंगे. जी, बिल्कुल अलिफ ऐड जबरदस्त. कर ठीक है, देंगे. अब हम अगली मिसाल पे आ जाते हैं, बिंत. ठीक है, बेटी या लड़की, बिंतुन, बिंतन, बिंतिन. ठीक है, अब ये क्या किसकी मिसाल है, ये है वाहिद मुअन्नस की मिसाल. सही है, तो अब इसको इस तरह से किया. अब हम कर लेते हैं सिस्टर हुमा, आप बता दीजिए मिरवाहतुन है जैसे. ठीक है, तो इसकी मरफू मंसूब मजरूर बता दें. मिरवाहतुन, मिरवाहतन, मिरवाहतिन. सही है, और इसका मीनिंग क्या होता है, मिरवाहतुन पंखा. सही है. ठीक है, सबको क्लियर हो गया. सही है, बस ये जो जब भी वाहिद मुजक्कर इस्म आपने देख लिया या वाहिद मुअन्नस देख लिया, सही है, तो जो है हमने उसको दो पेश दो जबर दो जेर से मरफू मंसूब मजरूर कर देना है. ये बात एक याद रखने वाली है. दूसरा ये कि मंसूब जब लिख रहे होंगे तो एक अलिफ हम आखिर में ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा. ठीक है, ये दो बातें होगी ना क्लियर, पहला चार्ट सबको. सही. चलिए अब आगे रीड कर लीजिए ये जो सेकंड पैराग्राफ है. जी सिस्टर आप कर लीजिए. चलिए ठीक है. मंसूब सूरत में दो जबर के साथ एक अलिफ भी लिखा जाता है जो एक कायदा है, लेकिन दो तरह के अस्मा पर इस कायदे का इतलाफ नहीं होता. अच्छा, मंसूब सूरत में दो जबर के साथ एक अलिफ लिखा जाता है. ठीक है, मंसूब सूरत की वाहिद सूरत ना, यानी वाहिद सूरत में ना, यानी वाहिद की फॉर्म में ना अलिफ लिखा जाता है. बिल्कुल 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 ऐसे ही. ऐसा इसम जिसके आखिर में गोलता हो, ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हो. तो इन जब ये मंसूब जब भी कोई इसम वाहिद जो है वो जिसके आखिर में गोलता आ रही हो और अलिफ और हमजा आ रहा हो, तो उसमें ये मंसूब वाला रूल जिसमें हम अलिफ लिखते हैं ये अप्लाई नहीं होगा. जबरदस्त. अब मिसाल दे दें. मसलन ये कि जैसे अभी पढ़ा है मिरवाहतुन, ये मिरवाहतन. नीचे नीचे मिसालें आ रही है नीचे, ये रीड कर दें बस. ठीक है ठीक है ओके. आगे इमरातुन. ठीक है, इमरात, इमरातुन, इमरातन, इमरातिन. अब इसमें जो है वो गोलता आ रही है और इसमें देखिए हमने अलिफ नहीं लगाया मंसूब की कंडीशन में. ठीक है ना, फिर दो जबर आ रहे हैं लेकिन इसमें अलिफ नहीं लगाया, जैसे कि हमने ऊपर बिनतन और वलदन में अलिफ ऐड किया था. ठीक है, फिर जज़ाउन, जज़ाअन, जज़ाइन. अब इसमें भी इसी तरह से जो है वो अलिफ और हमजा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने मंसूब की कंडीशन में हमने अगेन अलिफ ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें हमजा और अलिफ आ रहा है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं. सही है. अच्छा ये सबको क्लियर हो गया ना. ठीक है,
کہ منصوب میں ہم لوگ نے اوپر بات کی تھی نا کہ الف آئے گا، لیکن دو صورتیں ہیں، جب بھی کوئی اسم گولتا پہ ختم ہو رہا ہو یا کوئی اسم الف اور حمزہ پر اینڈ ہو رہا ہو، تب ہم نے الف کا اضافہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. اچھا، اور اگزامپل بھی اس کی ہم نے دیکھ لی، امراۃن. اچھا، یہ جو جزا کا ورڈ ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مونس ہے. زیادہ کیا آپ مجھے بتائیے مونس شمائلہ اس میں آپ لوگ کیا کہتی ہیں جزا کے ورڈ کے بارے میں؟ یہ مونس ہے کیونکہ اینڈ میں الف اور حمزہ آ رہا ہے نا، اس وجہ سے یہ ہاں مونس ہے. بالکل بالکل بالکل. تسمیہ آپ اگری کر رہی ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ الف حمزہ آ گیا جسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ الف تانیث، یعنی کہ علامتی مؤنث ہے. علامتی مؤنث دو طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو گولتا پہ اینڈ ہو رہے ہو یا الف اور حمزہ پہ اینڈ ہو رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ الف تانیث پہ اینڈ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث اسم ہے. تو یہ رول پہ تو بیٹھ رہا ہے کہ مؤنث ہے. اب پتہ نہیں سماعی مذکر ہو نہ ہو، وہ اب کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں، وہ ہمیں عربی پڑھتے پڑھتے آئیں گے، لیکن رول پہ تو یہ پورا پورا بیٹھ رہا ہے اور ہم اس کو کہیں گے مؤنث اسم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. اور واحد مذکر کا ورڈ آ گیا یا واحد مؤنث کا ورڈ آ گیا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جو مرفوع حالت ہے وہ پیش ہوگی، اور منصوب حالت جو ہے وہ زبر ہوگی، اس کے آخری حرف پر مطلب زبر آ جائے گا، اور مجرور حالت میں اس کے آخری حرف پر زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، بس اتنا یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، کہ واحد مذکر واحد مؤنث کو ہم نے مرفوع، منصوب، مجرور کیسے کرنا ہے. ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہم نے منصوب کو ہمیشہ الف پر اینڈ کرنا ہے، منصوب کے حرف میں الف ایڈ کر دینا ہے اپنی طرف سے زبر لگانے کے بعد، پھر ہم الف ایڈ کر دیں گے. لیکن دو صورتوں میں نہیں ایڈ کریں گے. وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ جب گول تا پہ سے اینڈ ہو رہا ہوگا، تا مربوطہ جسے کہتے ہیں، تو پھر ہم نے الف ایڈ نہیں کرنا ہے. اور اگر الف اور حمزہ پہ ایڈ ہو رہا ہوگا، الف اور حمزہ پہ اسم اینڈ ہو رہا ہے، تب بھی ہم نے جو ہے الف اس کے بعد ایڈ نہیں کرنا ہے منصوب حالت میں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک سب کو کلیئر ہو گئی ہے نا ساری باتیں؟ جی جی الحمدللہ. 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 ٹھیک ہے، تو سیشن کا ٹائم ہمارا اینڈ ہو چکا ہے. پھر ہم لوگ یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ٹیوزڈے کے دن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے بیٹی، بس وہ ورک شیٹ کوشش کر لیں سب لوگ اٹیمپٹ کر لیں فری ٹائم میں، اور ایز سون ایز پاسبل کر لیں. اور جتنا ٹائم بڑھتا جاتا ہے نا، پھر ہم اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ ہو نہیں پاتا. صحیح ہے، تو کوشش کر لیں کہ آج ہی اس کو کر لیں، ہے نا، تاکہ ایک چیز فری ہو جائے. چلیں اوکے، بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.